الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود جب طالوت جدا ہوئے، فصل الگ ہونا، جدا ہونا، یہاں مراد جدا ہونے سے شہر چھوڑ دینا، اپنی رہائش گاہ چھوڑ دینا اور اپنی رہائش گاہ سے اپنے شہر سے نکلنا، اپنے شہر سے روانہ ہونا سفر کے لیے۔ اور یہ کون سا سفر تھا؟ یہ دشمنوں سے لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے سفر تھا۔ قوم نے کہا تھا اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، ہم اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتے ہیں، اور ہمارے دشمنوں نے ہم پر جو زیادتیاں کی ہیں، ہمیں ہماری جگہوں سے نکالا ہے، ہمارے بچوں کو ہم سے جدا کیا ہے، ہم ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اب جب نبی جن کا نام شمویل تھا، انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا، تو پہلے تو قوم والوں نے اعتراض کیا کہ یہ غریب ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں، ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے انہیں چنا ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے انہیں بادشاہ مقرر نہیں کیا، اور اللہ نے انہیں علم میں اور جسم میں، جسمانی طاقت میں بڑی کشادگی دے رکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، کوئی نشانی ہوگی تو ہم انہیں بادشاہ مانیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی کہ وہ تابوت جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان دونوں کی بقیہ چیزیں، تبرکات تھے، وہ تابوت وہ ان کے دشمن چھین کر لے جا چکے تھے اپنے ساتھ۔ تو نبی نے انہیں یہ نشانی بتائی کہ وہ تابوت جو ہے وہ واپس آ جائے گا، یہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی ہوگی، اور وہ معجزاتی طریقے سے واپس آئے گا تابوت، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ بہرحال جب یہ نشانی پوری ہوئی تو پھر قوم کو ماننا پڑا طالوت کو کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہیں۔ اب جب انہیں بادشاہ مان لیا گیا تو اب وہ جو بادشاہ مقرر کرنے کا مقصد تھا کہ یہ اب لڑائی کریں، جہاد کریں، تو اس لڑائی کے لیے اب طالوت لے کر نکلے پھر اپنی قوم کو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب جدا ہوئے یا روانہ ہوئے طالوت، بادشاہ طالوت، بالجنود لشکر کو لے کر، قال، تو کہا، طالوت نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ۔ فمن شرب منہ فلیس منی، پس جو پی لے گا اس سے، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس نہر سے تمہاری آزمائش ہوگی، جو اس نہر کا پانی پیے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو نہیں پیے گا اس کو، ومن لم یطعمہ، طعم یطعم کا لفظی مطلب کھانا ہوتا ہے، عام طور پر طعم یطعم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ پینے کے معنی میں ہے، کیونکہ نہر کے پانی کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ طعم یطعم یہ کھانے کے ساتھ ساتھ پینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو
اللہ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والے ہیں، جس نے بھی اس شہر سے پیا، اس نہر سے پیا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا اس جہاد میں، اس قتال میں، وہ جدا ہو جائے گا ہم سے۔ ومن لم یطعمہ، لفظی مطلب ہے جو نہیں کھائے گا، لیکن یہ یہاں پینے کے معنی میں جو نہیں پیے گا اس کو، یعنی جو اس نہر سے نہیں پیے گا، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے ہے، وہ میرے مجھ سے ہے، میرے ساتھیوں میں سے ہے، وہ میرے ساتھ جہاد کرے گا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں مگر جو چلو بھرنا بیدی، اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ اب سفر کے اندر آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں کھانا پینا یہ زیادہ نہیں اٹھایا جا سکتا، بہت تھوڑا اٹھایا جاتا ہے، تو اگر کہیں نہر آ جائے، کہیں کوئی کنواں وغیرہ آ جائے، تو وہاں سے لوگوں کو سفر میں پانی لینے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور سفر میں پینے کا پانی کم ہوتا ہے، تو لوگ بچا بچا کر پانی پیتے ہیں۔ تو اگر نہر وغیرہ آ جائے، پھر لوگ سیراب ہو کر پانی بھی پیتے ہیں، اور پھر اس کو وہاں سے پانی بھر بھی لیتے ہیں مزید۔ تو بہرحال یہ ایک آزمائش ہوئی اللہ کی طرف سے، اور طالوت نے فرمایا کہ جو اس نہر سے پیے گا، اس نہر سے کسی نے پینا نہیں ہے، جو اس نہر سے پیے گا تو اس کا مجھ سے تعلق ہوگا، وہ میرے ساتھ مل کر لڑے گا، اور جو اس نہر سے نہیں پیے گا تو اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہوگا، تو وہ پھر ہمارے ساتھ مل کے لڑے گا نہیں۔ ہاں کسی نے چلو بھر کر تھوڑا بہت پانی پینا ہے، وہ پی سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ اب یہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، یہ آزمائش کوئی طالوت علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک آزمائش نہیں رکھی تھی۔ اگر یہ اپنی طرف سے آزمائش ہوتی، طالوت علیہ السلام لوگوں کی اپنے سے وفاداری چیک کرنا چاہتے تھے، اگر یہ کوئی ان کی ذاتی ایک تدبیر تھی، اور وہ ذاتی طور پر لوگوں کی وفاداری چیک کرنا چاہتے تھے، اور یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ لوگ میری اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو پھر طالوت کبھی ان اللہ مبتلیکم، اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، یہ الفاظ استعمال نہ کرتے۔ ان اللہ مبتلیکم سے پتہ لگا کہ یہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اب جب یہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے تھا، تو پھر طالوت کو کیسے پتہ لگا؟ طالوت تو نبی نہیں تھے، طالوت تو بادشاہ تھے، اور نبی الگ تھے اور بادشاہ الگ تھے۔ تو واللہ عالم، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ نبی ساتھ تھے، اور اس نبی کے ذریعے طالوت علیہ السلام نے لوگوں سے یہ بات کہی۔ اب کیونکہ طالوت علیہ السلام جو ہیں وہ اب لوگوں کے سپہ سالار تھے، تو ان کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تمہیں اس نہر کے ذریعے آزمانا چاہتے ہیں۔ اس سے حضرت طالوت علیہ السلام کی عظمت کا بھی پتہ لگتا ہے۔ ایک تو حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ نے چنا، اور پھر اب جو اللہ کی اس آزمائش پہ پورا اترے گا تو وہ طالوت علیہ السلام کا ساتھی ہوگا، اسے طالوت علیہ السلام کے ساتھ مل کر لڑنے کی سعادت حاصل ہوگی، اور جو اس نہر سے پی لے گا، اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوگا، تو اس کو طالوت علیہ السلام کا یہ جو ایک مقدس ساتھ ہے یہ چھوڑنا پڑے گا، پھر وہ ساتھ نہیں جا سکے گا۔ ہاں چلو بھرنا ہو تو چلو بھرا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش تھی، اور یہ ایک امتحان تھا ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کافی، ان کے احکامات سے کافی دور جا چکے تھے، تو ان کی تربیت کے لیے کہ وہ اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اور اللہ اور رسول کی بات ماننے کے اندر امیر کی اطاعت اس کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر اگر جہاد کا موقع ہو، جنگ کا موقع ہو، تو اس کے اندر امیر کی اطاعت وہ 100 گنا زیادہ
اہم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنا، یہ سکھانا بھی مقصود تھا، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اور یہاں گویا کہ حضرت طالوت کے ذریعے کہلوایا گیا، گویا کہ امیر کی اطاعت، اس کی تربیت دینا بھی مقصود تھا، جس کی جہاد کے موقع پر خاص طور پہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور امیر کی اطاعت ادھر حقیقت رسول کی، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، من اطاع امیری فقد اطاعنی، جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت میری اطاعت کرتا ہے، اور جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ہاں، وہ اطاعت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اطاعت اللہ اور رسول کی نافرمانی میں ہو۔ تو بہرحال ایک آزمائش ہے لوگوں کی، ایک آزمائش تھی، تاکہ جو لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہی آگے بڑھیں، خالص لوگ، خلوص والے لوگ چاہے تھوڑے ہوں تو وہ اس جہاد میں حصہ لیں، اور اس سے امیر کی اطاعت کا سبق دینا بھی مقصود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پس پی لیا اس نہر سے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر بہت تھوڑوں نے ان میں سے، یعنی اکثر لوگوں نے اس نہر میں سے پی لیا، تھوڑے لوگوں نے نہ پیا۔ زیادہ تر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ اکثر لوگ نافرمانی کر لیتے ہیں، تھوڑے لوگ مخلص ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ خالص ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی ہوا کہ اکثر لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوں گے اور تھوڑے لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ تو جو زیادہ لوگ ناکام ہوئے اس آزمائش میں اور انہوں نے اس نہر سے ایک چلو سے زیادہ پانی پی لیا تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جو لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، جنہوں نے کچھ بھی نہیں پیا یا انہوں نے چلو بھر پیا، تو وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے اور ان کو ساتھ لے لیا گیا۔ یہ نہر، جس نہر سے آزمایا گیا انہیں، یہ نہر کون سی نہر ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ اردن اور فلسطین کے درمیان نہر ہے، یہ وہ نہر تھی۔ واللہ تعالی اعلم۔ فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، پس جب پار کر لیا اس کو، یعنی اس نہر کو، یہ جو اردن اور فلسطین کے درمیان نہر ہے، جس نہر سے ان کی آزمائش ہوئی، جب اس نہر کو پار کر لیا ہوا اس نے، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے، معه اس کے ساتھ، قالوا انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم، نہیں ہے طاقت ہمارے لیے آج کے دن، بجالوت و جنودی، جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ۔ دیکھیے، اب جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ قوم اللہ رسول کے احکامات سے کافی دور ہو چکی تھی، اور اس دین سے دوری کی وجہ سے ان پر کافی آزمائشیں آئی تھیں۔ ان کے شہر پر دشمنوں نے حملہ کیا اور ان کی جگہوں پر قبضہ کر لیا، ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا۔ تو اپنے اعمال کی وجہ سے انہیں بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی مصیبتیں ان پر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا جائے۔ اپنے نبی سے انہوں نے کہا، بادشاہ مقرر ہو گیا۔ نبی نے ان سے کہا کہ بادشاہ مقرر ہوگا تو تم جہاد سے پھر نہ جاؤ۔ کہنے لگے نہیں ہم نہیں پھریں گے، ہم پر اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم کیسے پھریں گے؟ لیکن جس خدشے کا اظہار نبی نے کیا تھا ویسے ہی ہوا۔ انہوں نے، اکثر لوگ جو ہیں وہ پھر گئے، انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے بادشاہ پر اعتراض کر دیا۔ یہ کافی دور تھے دین سے، اللہ رسول کے احکامات سے۔ تو اب یہ سمجھیے ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ اب جو خالص لوگ ہیں ان کو چنا جا رہا ہے، ان کو الگ کیا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کو چھانٹا جا رہا ہے۔ تو پہلے وہ لوگ جنہوں نے جہاد کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، وہ تو ویسے ہی الگ ہو گئے۔ اب جنہوں نے مان لیا کہ ہم لڑیں گے، طالوت علیہ السلام کو بھی بادشاہ مان لیا، اب ان کو لے کر طالوت علیہ السلام نکلے۔ تو اب نہر کے ذریعے آزمائش ہوئی، جب نہر کے ذریعے آزمائش ہوئی تو بہت سارے لوگوں کی وہاں چھانٹی ہو گئی۔ جو اس آزمائش میں کامیاب نہ ہوئے، نہر کا پانی پی لیا، ان کی چھانٹی ہو گئی۔ اب صرف ان لوگوں نے نہر کراس کی، ان لوگوں نے، وہ لوگ نہر سے آگے بڑھے کہ
بس جب نہر کو پار کیا طالوت نے اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اس کے ساتھ ایمان لائے تھے سے مراد، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہر کا پانی نہیں پیا تھا، جنہوں نے اس آزمائش میں جو کامیاب ہو گئے تھے، جو لوگ آزمائش میں کامیاب ہو گئے تھے وہ مراد ہیں، جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، طالوت علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، اس سے مراد اس آزمائش میں کامیابی ہے کہ جنہوں نے پانی پیا ہی نہیں تھا یا ایک چلو بھر پانی پیا تھا۔ اب وہ تھوڑے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے؟ بعض علماء نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جنگ بدر کے اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق 313 لوگ تھے۔ بہرحال اب وہ تھوڑے لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، جنہوں نے اب نہر کو کراس کیا اور جو آگے بڑھے طالوت کے ساتھ۔ اب طالوت بھی نہر کو انہوں نے کراس کیا، نہر کو پار کیا، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھ جو نہر والی آزمائش میں کامیاب ہوئے تھے۔ اب جب وہ آگے بڑھے، قالوا تو وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، وہ کہنے لگے کہ جالوت اور اس کے لشکر کا آج ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب پھر آزمائش ہو رہی ہے، اب پھر امتحان ہو رہا ہے، یہ پوری زندگی امتحان ہے۔ انسان ایک امتحان سے نکلتا دوسرے امتحان میں، دوسرے امتحان سے نکلتا تیسرے امتحان میں، یہ ہر وقت امتحان ہے۔ اب یہ پھر جو مخلص لوگ ہیں اب ان کا امتحان ہو رہا ہے۔ اب جب اتنا بڑا لشکر دیکھا، اب جب جالوت کے بالمقابل آئے، اب جب فوجیں بالمقابل ہوئیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے، اب یہ خالص ترین لوگ جنہوں نے جو آزمائش میں بھی پورا اترے، جو 313 تھے واللہ عالم، اب فوری طور پر ان میں سے کئی لوگوں کے منہ سے نکلا جب انہوں نے جالوت اور اس کے لشکر کو دیکھا، اتنا بڑا لشکر، تو ان کے منہ سے نکلا کہ آج تو ہم جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آج تو ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کریں۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے انہم ملاقو اللہ کہ بے شک وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی جماعتیں چھوٹی چھوٹی، غلبت فئۃ کثیرۃ، غالب آئی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب جب جالوت اس کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر پھر کئی لوگوں کے منہ سے نکلا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب یہ سارے مخلص لوگ تھے، اب جب کچھ لوگوں کے منہ سے یہ بات نکلی تو ان کے بالمقابل دوسرے لوگوں نے، جن کو اللہ پر زیادہ ایمان تھا، اللہ پر زیادہ یقین تھا، ایمان کم و بیش ہوتا ہے، تو جو اللہ کے ساتھ ملاقات پر یقین رکھتے تھے، جس کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہو، جس کے سامنے قیامت اور قیامت کی ہولناکیاں ہوں، دنیا کی ہولناکیاں، دنیا کے مصائب اس کے سامنے ہلکے ہو جاتے ہیں، دنیا کی چیزیں پھر اس کے سامنے حیثیت نہیں رکھتی، پھر اس کے سامنے ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے کہ اللہ کی رضا۔ اب اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے وہ جان قربان کر کے، مال قربان کر کے، دنیا جہاں کی ہر چیز قربان کر کے، بس اللہ کی رضا، آخرت کا یقین ہے انہیں، تو آخرت کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ سارے مخلص لوگ جو ہیں وہ یہ جذبہ ان میں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے پریشانی کا اظہار کیا، تو دوسرے لوگوں نے جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باقی لوگ اللہ سے ملاقات کے یقین نہیں رکھتے تھے، یہ ایمان کی ایسی کیفیت ہے جو کم و بیش ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں میں ایمان زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں کم ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک ہی شخص میں ایمان اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ایمان کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کبھی ایمان کی کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ جن لوگوں نے اب پریشانی کا اظہار کیا، میں کہہ چکا ہوں کہ یہ چنے ہوئے لوگ تھے خاص، پہلے تو چھانٹی ہوئی، کچھ لوگوں نے ویسے لڑائی سے انکار کر دیا، پھر چھانٹی ہوئی نہر کی آزمائش سے، اب یہ ان آزمائشوں پر پورا اترنے والے ہیں۔ اب پھر کچھ لوگوں نے پریشانی کا اظہار کیا، یہ وہ پریشانی ہے جو ایک وقتی پریشانی ہے، یہ سارے مخلص لوگ تھے، یہ سارے نیک لوگ تھے، آزمائشوں پر پورا اترنے والے تھے، لیکن بعض دفعہ نیک اور مخلص لوگ بھی ایک فطری خوف ہوتا ہے جو وقتی طور پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ یہ میں بتا دوں ویسے کہ یہ جو وقتی خوف لوگوں کے ذہنوں میں آنا ہے، یہ وقتی خوف اس کی کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی شریعت میں بہت زیادہ مذمت نہیں ہے، ایک وقتی کیفیت جو بعض دفعہ کسی انسان کی ہوتی ہے، کسی بڑی مشکل کو دیکھ کر، کسی خوف والی چیز کو دیکھ کر، اپنے کسی بڑے دشمن کو دیکھ کر،
بعض دفعہ ایک نیک شخص، ایک مخلص ایمان والے شخص کے دل میں بھی ایک وقتی فطری کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. وہ کیفیت ایمان کے منافی نہیں ہوتی، وہ کیفیت اخلاص کے منافی نہیں ہوتی. تو یہ وہ کیفیت ہے بعض لوگوں کی، جو بعض لوگوں نے اظہار کیا کہ آج تو ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ وہ ایک وقتی اور فطری کیفیت ہے. اگر یہ کوئی دائمی کیفیت تھی ان لوگوں میں تو یہ پھر ان آزمائشوں پہ پورا ہی نہ اترتے، یہ لڑائی کے لیے نہ آتے، اور یہ وہ جو نہر کی آزمائش ہے اس میں کامیابی نہ ہوتے. دیکھیے ایسی چیزیں بعض دفعہ نیک لوگوں سے بھی، جن کو اللہ کہتے ہیں وہ نیک بندے ہیں بلکہ اللہ کے نبی، بعض دفعہ ایسی فطری چیزیں نبیوں میں بھی، نبیوں کے منہ سے بھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے. اب مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی اور جلیل القدر نبی، یعنی ایسے نبی کہ جو جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. رسول بننے کے بعد اللہ انہیں رسول بناتے ہیں، رسول بننے سے پہلے نہیں، رسول بننے کے بعد اللہ جب انہیں وہ نشانی دیتے ہیں، معجزہ دیتے ہیں، لاٹھی زمین میں پھینکو تو لاٹھی سانپ بن جائے. تو جب وہ لاٹھی زمین پہ پھینکتے ہیں، لاٹھی سانپ بنتی ہے، تو ایک دفعہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی منہ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں موجود ہے کہ فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم يعقب. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس لاٹھی کو کہ وہ تو ایک اژدہا بن گئی ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. آپ ذرا غور کریں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، عام پیغمبر اور عام رسول بھی نہیں ہے. یہ جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہے، جن کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، گنے چنے لوگوں میں سے ہے. لیکن یہ ایک وقتی کیفیت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، نبی تو ڈرتے نہیں ہیں میرے پاس. نبیوں کا کام ڈرنا ہے ہی نہیں، نبی تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. جب نبی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، جب رسول اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، تو حضرت موسیٰ بھی تو رسول تھے، پھر وہ کیوں ڈرے؟ یہ ڈر نہیں تھا اصل میں، یہ ایک وقتی کیفیت تھی. تو وقتی کیفیت بعض دفعہ طاری ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ پر ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے. یہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے جو بعض دفعہ ہو جاتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اے اللہ تعالیٰ میں مایوس نہیں ہوں، آپ مجھے اس حالت میں بھی اولاد دے سکتے ہیں. اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، بشارت ملتی ہے ان کو کہ فرشتے بشارت دیتے ہیں نماز کی حالت میں کہ اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں اولاد ہوگی، لڑکا ہوگا، اور یہ ان صفات کا حامل ہوگا، اور وہ عام لڑکا نہیں ہوگا، وہ نبی ہوگا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. وہ سید ہوگا، حصور ہوگا، اللہ کے کلمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا، ونبیا من الصالحین. جب فرشتوں نے یہ بشارت دی تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ کیسا ہو سکتا ہے. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. کہتے ہیں اے اللہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، میری بیوی بانجھ ہے. حالانکہ پہلے بھی ان کو پتہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں، پہلے بھی ان کو پتہ ہے میری بیوی بانجھ ہے. جو پہلے ان کی عام کیفیت ہے، ایک دائمی کیفیت اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل کی، کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اب جو اچانک ایک خوشخبری ملی تو ایک اچانک جو ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، یہ اس کا اظہار ہے، یہ کوئی اللہ پر عدم اعتماد نہیں ہے. اگر اللہ پہ عدم اعتماد ہوتا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے تو کبھی دعا ہی نہ کرتے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ لگا، فرشتوں نے ان کو بشارت دی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا حضرت اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب، تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی. قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون. سورہ نحل میں حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ گیا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے تم کیا بشارت دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے قالوا بشرناک بالحق. وہ فرشتے کہنے لگے ہم تو آپ کو حق کی بشارت دے رہے ہیں، فلا تکن من القانتین، آپ مایوس نہ ہوں. حضرت ابراہیم کہنے لگے قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتا ہے؟
اللہ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں. بتایا کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اور یہ میری کوئی دائمی ایک مستقل کیفیت نہیں ہے، یہ ایک وقتی ایک خوشی ہے، جو ایک وقتی خوشی ملی تو اس پر ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ بڑھاپے میں اولاد. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوری زندگی اولاد کی دعا کرتے رہے. تو بہرحال یہ کیفیت جو ان چنیدہ لوگوں پر طاری ہوئی، یہ ایک وقتی کیفیت ہے جو ان چنیدہ لوگوں پر طاری ہوئی. اگر یہ وقتی کیفیت نہ ہوتی، اگر یہ دائمی کیفیت ہوتی، یہ لوگ بزدل ہوتے، تو ایسے لوگوں کو ساتھ رکھا ہی نہ جاتا، کیونکہ یہاں صرف چنے ہوئے لوگ تھے جن چنے ہوئے لوگوں نے مقابلہ کرنا تھا. تو یہ چنے ہوئے لوگ جب نہر کو کراس کر کے طالوت علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، جالوت کے سامنے آئے ہیں، تو ایک دفعہ چند لوگوں کے منہ سے نکل گیا کہ ہم تو جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اب اسی موقع پر دوسرے لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں مقابلہ ہو سکتا؟ مقابلہ بالکل ہو سکتا ہے. اکثر ایسا ہوا ہے کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں. کیسے غالب آئی ہیں؟ اللہ کے حکم سے. تو یہ ایک ایمان کی کیفیت ہے جو ایک مسلمان کی ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ پر یہ بھروسہ اور یہ ایمان رکھتا ہے. اور ایک مسلمان جو حقیقی مسلمان ہے، اس کی اصل توجہ ساز و سامان پر نہیں ہوتی، ظاہری اسباب پر نہیں ہوتی، اس کی اصل توجہ اللہ کے حکم پر اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی مدد پر ہوتی ہے. اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کتنی تھوڑی جماعتیں، تھوڑی تعداد کی جماعتیں بڑی جماعتوں پر، بڑی تعداد کی جماعتوں پر کتنی دفعہ ایسا ہوا غالب آئی ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. یعنی اگر اللہ کا حکم ہو تو تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. تو اصل چیز کیا ہوئی؟ اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کے فیصلے، اللہ کی مدد. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کی مدد پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیں اپنے ظاہری اسباب نہیں دیکھنے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم تھوڑے ہیں کہ وہ زیادہ ہیں. تو اصل ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے. باقی اللہ پر بھروسہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تدبیر ہی نہ کرے، انسان تیاری نہ کرے. یہ سب لوگ تدبیر کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے، آزمائشیں جھیل کر یہاں پہنچے ہیں. جتنی تدبیر کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے، اور چنے ہوئے خالص چاہے تھوڑے لوگ ہیں وہ لے کر پہنچے ہیں جالوت کے مقابلے کے لیے. تو تدبیر جتنی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لی ہے. اب تدبیر کے بعد اب اصل چیز اللہ کی مدد ہے. اب اللہ کی اس مدد اور اللہ پر اس ایمان، اللہ پر اس توکل کے بغیر جنگ نہیں جیتی جاتی. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو تدبیر کے ساتھ اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل، یہ توکل کا صحیح معنی ہے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ ظاہر ہوئے لجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کے لیے. اب جالوت اور اس کا لشکر آمنے سامنے، جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آمنے سامنے ہوئے، جب وہ برزوا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا. اب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہیں. وہاں جالوت کا ٹھاٹھے مارتا لشکر ہے، اور یہاں یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو مفسرین کے کہنے کے مطابق 313 ہیں، واللہ عالم. اب جب یہ ظاہر ہوئے، جب یہ نکلے، بالمقابل آئے ایک دوسرے کے، قالو، تو وہ کہنے لگے. کون کہنے لگے؟ طالوت اور اس کے ساتھی. وہ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ڈال دے ہمارے اوپر صبر، وثبت اقدامنا، اور ثابت کر دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر. اب تیسری چیز جو مدد دیتی ہے انسان کو، دعا، جو سب سے طاقتور چیز ہے، اللہ سے دعا. اب جب یہ آمنے سامنے ہوئے، اب اسباب جتنے ہیں وہ اختیار کر چکے ہیں، جتنے لوگ مخلص تھے وہ اکٹھے کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور اللہ پر اعتماد اور توکل موجود ہے. پتہ ہے ان کو کہ تھوڑی جماعتیں بھی اگر اللہ کا حکم ہو تو وہ بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. تو اللہ پر اعتماد بھی ہے، اللہ پر توکل بھی ہے، تدبیر بھی کر لی ہے. اب دعا. تو اب انہوں نے دعا کی. دعا پہلے بھی کرتے تھے بطور خاص. اب جب عمل کا وقت آیا، عملی وقت آیا لڑائی کا، تو اس وقت بھی دعا. تو جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر
جتنا مدد اللہ سے دعا، اللہ کا ذکر جتنی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، اتنی کوئی اور چیز انسان کی مدد نہیں کرتی۔ جہاد کے موقع پر خاص طور پہ مشکل موقع ہے، تو اس مشکل موقع پر اللہ کا ذکر اور دعا، اللہ کو یاد کرنا، یہ انسان کی سب سے زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں دعا کا ذکر ہے، اور یہ قرآن کریم میں آپ کو کئی جگہ جنگ کے موقع پر آپ کو یہ دعا ملے گی کہ جنگ کے موقع پر کس طرح نیک لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس طرح چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، سورہ آل عمران آیت نمبر 146۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی نبی ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر بہت سارے رب والوں نے جہاد کیا، لڑائی کی۔ اللہ والوں نے کتنے نبیوں کے ساتھ مل کر نبیوں کی سرکردگی میں جہاد کیا۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو انہیں آزمائشیں آئیں وہ کمزور نہ پڑے، سست نہ پڑے۔ وما ضعفوا، نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور وہ عاجز بھی نہ ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، صبر بہت مدد کرتا ہے۔ وما کان قولہم، اور نہیں تھا ان کا قول، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی اب ان کے منہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی، ان کے منہ سے کوئی خوف کے کلمات جاری نہیں تھے، ان کے منہ سے اگر کچھ جاری تھا تو وہ دعائیں جاری تھیں لڑائی کے وقت۔ اور دعائیں کیا تھیں؟ اپنے گناہوں کی بخشش کی اللہ سے دعا، اور ثابت قدمی کی دعا، اور اللہ سے کافر قوم پر مدد کی دعا۔ تو یہ دعائیں جو ہیں، یہ اللہ کا ذکر، یہ میدان جنگ کے اندر سب سے زیادہ یہ مددگار ہوتا ہے، اور دعا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے ایمان والوں کا۔ یہاں بھی اسی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دعا کس چیز کی ہے؟ کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے دے، ہم پہ صبر ڈال دے، اے اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر صبر ڈال دے، ہمارے دل مضبوط ہوں۔ تو میدان جنگ کے اندر، جہاد کے اندر اصل جو چیز چاہیے وہ ایمان، جو دل کے اندر ہوتا ہے۔ اگر دل کے اندر خوف ہو، کتنی ہی بڑی تعداد کیوں نہ ہو، چاہے دشمن سے بڑی تعداد کیوں نہ ہو، تو وہ کئی دفعہ کام نہیں آتی۔ اصل چیز دنیاوی اور ظاہری اسباب نہیں ہوتے، اصل چیز ایمان ہوتا ہے، سب سے زیادہ ایمان، پھر ثابت قدمی۔ انسان چاہے تھوڑے ہوں تعداد میں، لیکن دل کے اندر اگر جذبہ ہے، عزم ہے، تو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو اے اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے، اور اے اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، اور پھر کافروں پر ہماری مدد فرما۔ تو میدان جنگ میں اپنی سی تدبیر جتنی بھی انسان کر سکتا ہے، اپنی سی تدبیر کرنے کے بعد سب سے زیادہ جو چیز مددگار ہوتی ہے، اللہ پر ایمان، اللہ پہ توکل اور دعا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے موقع پر، قتال کے موقع پر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اور دعا کرنے کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، جب تم دشمنوں سے ملاقات کرو، یعنی میدان جنگ میں تمہارا آمنا سامنا ہو، تو فاثبتوا، پھر تم نے ثابت قدم رہنا ہے، پھر تم نے وہاں بزدلی کی باتیں اور بھاگنے کی باتیں نہیں کرنی۔ واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور وہاں جھگڑنا نہیں ہے۔ تو یہاں اسی اللہ اور رسول کی اور امیر کی اطاعت کی تربیت ہوئی ہے پیچھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جنگ میں کامیابی کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے، امیر کی اطاعت کی جائے، اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہو، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر ہو، میدان جنگ میں خاص طور پہ دعائیں کی جائیں، اپنی سی تدبیر، اپنی سی کوشش کرنے کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کردار تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر جتنے آپ کے ساتھی تھے، آپ ان کو لے کر آگے، جتنی صلاحیت، جتنی تلواریں اور جتنے گھوڑے اور جتنے اونٹ تھے، آپ ان کو لے کر آگے، اور پھر جنگ سے پہلے جو رات تھی، اس رات آپ اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑائے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی مشہور حدیث ہے کہ وہ آپ کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے اپنے سے بھی بیگانہ ہوئے ہیں، اور اللہ سے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی ہی
توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور دعا کرتے کرتے آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ نیچے گر چکی ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اب بس کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ جماعت جو ہے اگر یہ بھی غالب نہ آئی تو پھر آپ کا نام لینے والا کون ہوگا، پھر آپ کی آئندہ عبادت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ دعا جو ہے یہ تدبیر کے بعد سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے مسلمانوں کا، جہاد کرنے والوں کا۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، بس انہوں نے شکست دی ان کو، یعنی طالوت اور ان کے ساتھیوں نے، یہ جو تھوڑے سے لوگ تھے، اللہ پر ایمان اور توکل اور اللہ سے دعائیں کرنے کے بعد انہوں نے ان کو شکست دی، یعنی وہ جو جالوت اور اس کا بڑا لشکر تھا اس کو شکست دی تھوڑے لوگوں نے، طالوت اور اس کے لشکر نے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داود جالوت، اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو۔ داود علیہ السلام جو اس وقت نبی نہیں تھے، نہ نبی تھے نہ بادشاہ تھے، بلکہ یہ طالوت کے لشکر کا ایک فوجی تھے، ایک عام سپاہی تھے جو طالوت کے لشکر میں اور ان نیک لوگوں میں، ان آزمائش میں پورا اترنے والوں میں شامل تھے جو ساری آزمائشوں میں پورا اترے تھے۔ تو یہ طالوت کے لشکر کا حصہ تھے۔ تو ان داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور جب سپہ سالار قتل ہوتا ہے، جب جو ان کا بڑا پہلوان ہے، بڑا سپہ سالار ہے، وہ قتل ہوتا ہے، تب ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، دلوں کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو جالوت کے قتل ہونے سے باقی سارا لشکر بھی شکست کھا گیا۔ تو بڑا کام کس نے کیا؟ داود علیہ السلام نے، نبی بننے سے پہلے، بادشاہ بننے سے پہلے۔ بہت بہادر تھے، بہت بڑے مجاہد تھے۔ تو قتل کیا داود نے جالوت کو۔ کہا جاتا ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے، کہ وہ جو جالوت تھا وہ پورا کا پورا زرہ کے اندر، وہ زرہ پہنی ہوئی تھی، صرف آنکھوں کے نشان تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کے نشان میں تیر مارا یا نیزہ مارا، واللہ عالم۔ تو بہرحال اس کو قتل کر دیا، اور پھر پورا لشکر بھی شکست کھا گیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور دی اس کو اللہ نے، کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو، یعنی بعد میں اس بڑے کارنامے کے بعد دی ان کو اللہ نے الملک، ملک، والحکمت، اور حکمت۔ ملک سے مراد بادشاہت، جس کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ بادشاہت یہ فی نفسی ہی کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اگر یہ فی نفسی غلط چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو بادشاہت نہ دیتے، پھر یہاں لفظ خلافت ہوتا۔ تو لفظ عربی لفظ خلافت یا عربی لفظ بادشاہت، تو بادشاہت کے اندر فی نفسی ہی خرابی نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی بادشاہ ہوتے ہوئے وہ اللہ اور رسول کے نافرمانی کرے اور وہ دنیا داری کے کام کرے تو وہ ایک غلط چیز ہے۔ بادشاہ برے بھی ہوتے ہیں، بادشاہ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ خلیفہ ہو، چاہے اس کو جو مرضی کہہ لیا جائے، وہ برا ہے۔ اور جو بھی اچھا کام کرے، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ خلیفہ ہو، تو وہ اچھا ہے۔ لفظ بادشاہ میں فی نفسی ہی کوئی خرابی نہیں ہے۔ دی اس کو اللہ نے، حضرت داؤد علیہ السلام کو، الملک، بادشاہت یعنی بعد میں، والحکمت، اور حکمت۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد بعض علماء نے نبوت لی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا۔ بعض علماء نے دانائی کی باتیں، بہت عقل مند تھے، بہت دانا تھے، بہت مدبر تھے۔ بعض علماء نے حکمت سے مراد بہترین فیصلہ کرنے کی قوت، جب کوئی فیصلے آتے تو وہ بڑا بہترین فیصلہ کرتے۔ حضرت داؤد بادشاہ بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اور بہترین فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ کے سارے نبی بہترین فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال، اور دی ان کو اللہ نے بادشاہت، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ مما یشاء، اور وہ سکھایا ان کو، مما یشاء، اس سے جو اللہ چاہتے تھے۔ اللہ نے جو چاہا ان کو سکھایا۔ نبیوں کی تعلیم و تربیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نبیوں کو تعلیم اللہ دیتے ہیں، نبیوں کو سکھانے والے اللہ ہوتے ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر نہ دور کرتا اللہ لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، البتہ زمین میں فساد ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ظالم جالوت اور اس کے لشکر کو
اللہ تعالیٰ نے تھوڑے لشکر کے ذریعے، طالوت اس کے لشکر کے ذریعے اللہ نے شکست دی، اللہ نے غالب کر دیا طالوت کو اور اس کے لشکر کو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ کرے تو زمین میں فساد ہو جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اللہ کی ایک تقسیم ہے کہ ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا، ظلم کو ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ غالب رہے اور ہمیشہ وہ ظلم کرتا رہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے ظلم کا توڑ کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا اور اگر نہ ہوتا دور کرنا اللہ لوگوں کو بعض کے ذریعے لفسدت الارض، البتہ زمین میں فساد ہو جاتا۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضیلت کرنے والے ہیں، فضل کرنے والے ہیں علی العالمین، جہان والوں پر۔ تو یہاں اللہ نے اپنا ایک اصول بیان کیا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ ظلم کو ہمیشگی نہیں ہوگی زمین پہ۔ ایک ظالم اگر وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کو ڈھیل ملے گی تو تھوڑی ڈھیل ملے گی، ایک وقت آئے گا کہ وہ اسے زوال ہوگا لازماً۔ اور ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے، جس طرح محاورہ ہے، تو فرعون کو بھی ہمیشگی کے لیے ڈھیل نہیں ملی دنیا کے اندر۔ فرعون کو بھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو غرق کر دیا سمندر میں۔ اور اسی طرح ہر ظالم، ہر بادشاہ، ہر سرکش ایک وقت آتا ہے، اللہ کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے، بعض دفعہ وقت لمبا ہو جاتا ہے، ہمیں بہت لمبا وقت لگتا ہے، ورنہ ہر ظالم ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، اور ہر ظالم جو ہے اس کو اللہ نے دور کرنا ہوتا ہے اور اللہ نے اسے تباہ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی وہ تھوڑا سا وقت لمبا ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے لیے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو انسان کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ورنہ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور ظالم کا ہمیشہ سر نیچا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ایک ظالم سال ہا سال صدیوں تک ایک ظالم جو ہے وہ ہمیشہ ظلم کرتا رہتا تو زمین میں فساد ہو جاتا، زمین باقی نہ بچتی۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ یعنی ظالم کو تباہ کرتے ہیں، بعض دفعہ کسی نیک شخص کے ذریعے، نیک لوگوں کے ذریعے، بعض دفعہ اللہ ظالم کو ظالم کے ذریعے ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ لوگوں کے ذریعے ایک دوسرے کو دور کرتے رہتے ہیں، دفع کرتے رہتے ہیں لوگوں کو بعض کے ذریعے۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو پھر زمین میں فساد ہو جاتا۔ اچھا، یہاں بعض دفعہ یہ آزمائش لمبی ہو جاتی ہے، 100 سال تک، 200 سال تک کوئی ظالم قوم جو ہے وہ ظلم کرتی رہتی ہے، تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ چیز ہمیشہ نہیں رہتی۔ ایک وقت آتا ہے کہ ظلم ختم ہوتا ہے اور اللہ ظلم کا راستہ بند کرتے ہیں۔ بعض وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا عرصہ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہیں اس کائنات کے اندر تو پھر دنیا کے اندر ظالم ظلم کیوں کرتا ہے؟ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ اگر ایک ظالم ظلم نہ کر سکے تو پھر آزمائش کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کسی ظالم کو یہ نہیں کہا کہ تم ظلم کرو، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو، تو کئی لوگ اس اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، جیسے شیطان ہے۔ اب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کو اختیار کیا، پہلے وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن پھر اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا، اللہ کی نافرمانی کو اختیار کیا تو اللہ نے اسے ڈھیل دی۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے دنیا اگر آزمائش نہ ہوتی تو دنیا کے اندر ظلم نہ ہوتا۔ تو دنیا کے اندر ظلم موجود ہے، یہ ظلم اللہ نہیں کرتے، یہ ظلم ظالم لوگ کرتے ہیں۔ اور کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ اختیار نہ دیتے انسانوں کو، جنوں کو، تو زمین پر کوئی ظلم نہ کر سکتا، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ہم زمین، آسمان، پہاڑوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم مجبور ہوں۔ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، تو انسان اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش کے لیے انہیں ڈھیل دے دیتے ہیں، جیسے اللہ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے ڈھیل دی ہے، اسی طرح اللہ ظالموں کو بھی بعض دفعہ ڈھیل دیتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں اللہ نے فرمایا کسی ظالم کو یہ ڈھیل ہمیشہ کے لیے نہیں ملی ہوئی،
یہ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ذریعے ظالموں کو اللہ تعالیٰ دفع کرتے رہتے ہیں، اللہ ظلم کو تباہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ظلم تباہ ہو جاتا ہے، ظلم ختم ہو جاتا ہے اور یہ آزمائش کے لیے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ یہ اللہ کی آیتیں کیا مطلب؟ یہ جو پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، تو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں انہیں حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا مطلب؟ بالکل سچے قصے ہیں۔ اور یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں، اور آپ کے رسول ہونے کی دلیل یہ قصے ہیں، یعنی آپ یہ قصے بالکل ماضی کے قصے ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو وحی کیے، حق کے ساتھ وحی کیے۔ اب آپ لوگوں کو یہ پرانے قصے من وعن سنا رہے ہیں، اور یہ قصے تورات و انجیل میں بھی موجود ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، ان سے ان قصوں کی تائید بھی ہوتی ہے۔ یہ قصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، تو یہ آپ کے رسول ہونے کے، آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا، پرانے قوموں کے قصے بیان کیے۔ اکثر وہاں یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، آپ ان کو پہلے نہیں جانتے تھے، لیکن اب اللہ نے آپ پر یہ وحی کیے ہیں، اور یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے یہ قصے۔ اور آپ ان قصوں کو کیسے بیان کر رہے ہیں، آپ کو ان قصوں کا کیسے پتہ لگا؟ اللہ کی وحی سے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔